پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو چیزیں جو میں دیکھ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے وہ کپڑے تھے رسی میں لٹکے ہوئے رنگین چھوٹے چھوٹے کپڑے بچوں کے، وہ غائب ہونا شروع ہو گئے. الغرض یہ کہ کرسی ٹیبل یہ ساری چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی، جگ گلاس سب غائب. میں واپس آ گئی. اب میں روز جاتی ہوں وہاں پر اور روز میں اس مکان کو دیکھتی ہوں. پہلے اس لیے کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اب وہ بڑا پریشان کہ مجھے نظر نہیں آئے گا، کیا مطلب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہے. دو محبت کرنے والے افراد کی لازوال داستان ہے، اور آج کل کے دور میں ایسے لوگ مطلب جو اتنے مخلص ہوں ممکن نہیں ہے. یہ آج سے صدیوں پہلے تو ممکن تھا لیکن آج کل نہیں ہے. یہ دو احباب اور ان کی لازوال محبت کی داستان ہے، اور یہ اس قدر آپس میں مطلب ان کی محبت جو سی ان کے دوست احباب میں اس قدر وہ مشہور ہو گئے تھے کہ وہ ان کو ہی رانجھا کے نام سے پکارنے لگے تھے مذاق میں. لیکن ان کی محبت واقعی ایسی ہی تھی جیسے ماضی کے جتنے بھی لوگ گزرے جو داستانیں رقم کر گئے ہیں، یہ انہی کی طرح کے لوگ ہیں. ان کا نام شاہد تھا، اور یہ پیشے کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے انجینئر تھے، اور ان کو گائے بگاہے کہیں نہ کہیں ان کو بھیج دیا جاتا تھا اور تاکہ انجینئرنگ کے سلسلے میں یہ اپنا کام کا جو بھی جہاں انجام دینا تھا وہ انجام دے کے آتے. اکثر و بیشتر مہینوں غائب رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور وہاں ان کی اتفاقی باتیں دوران کام کے ان کی حادثاتی طور پہ ڈیتھ ہو گئی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اس قدر خطرناک قسم کی ڈیتھ تھی ایکسیڈنٹلی کہ مطلب چہرہ ان کا بہت ہی خراب ہو گیا تھا، اور جسم بھی کافی حد تک بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا. تو وہ زیادہ تر لوگوں کو دکھایا نہیں گیا تھا. اور یہاں ان کی جو منگیتر تھیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کو شیری کے نام سے لوگ مطلب ان کے دوست احباب پہچانے لگ گئے تھے، لیکن ان کا اصل نام رضیہ تھا. شاہد اور رضیہ دراصل بہت ہی مخلص اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ عہد و پیمان انہوں نے کیے ہوئے تھے، اور یہ بہت زیادہ مخلص تھے ایک دوسرے سے. یہ کسی بھی حالت میں ایک دوسرے کو چھوڑنے کے قائل روادار نہیں تھے. جب رضیہ کو اندازہ ہو گیا اس کو بہت شدید صدمہ ہوا. ان کا ایک اپنا منطق تھا، اپنی ایک سوچ تھی، اپنا ایک انداز تھا سوچنے کا. وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد میں ان سے بہرحال میری جو ملاقات میری بات چیت ہے وہ سلسلہ ان سے جاری رہے. تو یہ تو ناممکن ہے دنیا میں رہتے ہوئے، یا تو ان کو ان کے پاس جانا پڑے گا یا ان کو ان کے پاس آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اب یہ جناب یہ خوابوں میں یہ بات مکمل ہو سکتی ہے ان کی. تو بہرحال اب یہ اپنے دوستوں سے گائے بگائے یہ بہرحال بات کرتی تھی کہ بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو، ویسی ترکیب نکالو کہ میں اس سے بات کر سکوں، میں اس سے مل سکوں. اور مجھ سے رہا نہیں آتا اس کے بغیر. یہ ضد پکڑتی جا رہی تھی. اسی اثنا میں یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ اپنا گھٹنا توڑوا بیٹھی. تو بہرحال گھٹنے کا جو علاج تھا ان کے ایک ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے. وہ بڑے نفیس ڈاکٹر تھے، اگرچہ یہ جوان تھے لیکن بڑے نفیس تھے. تو جب ان کو ان کی محبت کی داستان کا علم ہوا، ان کی مخلص کا انتظام وہ ہوا علم، تو یہ ان کے دل میں بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا. اور وہ ان سے بھی گائے بگائے اظہار وہ کر دیتی تھی اظہار کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اور ایسے ایسے. تو وہ بڑے پیار محبت سے بڑے شفقت سے سمجھاتے تھے کہ ایسا ممکن کیسے ہے، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، بلکہ ہر بندہ یہاں سے کوئی نہ کوئی زخم کھا کے بیٹھا ہوا اس قسم کا کہ اس کا کوئی نہ کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. تو کیا اس سے دوبارہ ملاقات پاسبل ہے؟ تو لیکن وہ گمسم اپنی سوچوں میں غرق، بس وہ اس کی بات نہیں سن رہی، وہ اپنی بات بیان کر رہی ہے. یعنی وہ اس قدر اپنے معاملات میں اتنی مطلب خود سر ہو گئی تھی. بہرحال وہ کہنے لگے نہیں میں کچھ اور سوچ رہی ہوں، آپ وہ شاید غلط سوچ رہے ہیں. دراصل بہت سارے روحانی شخصیات دنیا میں ایسی ہیں کہ جو مطلب یہ کہ ہمیں ملوا سکتی ہیں کسی طریقے سے. اس کی روح کو میرے سامنے لے آئیں، میں اس سے بات چیت کروں، اپنے دل کا حال کو بیان کروں. تو بہرحال یہ ہماری ملاقات چلو روز نہیں ہو سکتی تو ہفتے میں 15 دن میں ایک دفعہ ہو جائے. وہ بڑا حیران ہوا اس کی بات سن کے. وہ اس حد تک جا سکتی تھی اپنے معاملات میں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یعنی بہرحال اس کو تسلی دیتا رہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں
آج ہماری دنیا میں میں آپ سے بات کرتا ہوں یا آپ مجھ سے بات کرتی ہیں تو یہ ڈسٹربنس نہیں کہلاتی، کیونکہ ہم ایک ہی دنیا کے باسی ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ اس دنیا میں چلا گیا ہے اور آپ اس کو بار بار زحمت دو گی، بار بار اس سے بات کرنے کے لیے اس کو تکلیف دو گی، تو وہ اس کے لیے زحمت ہوگی اور یہ آپ کے لیے غلط ہوگا، آپ غلط کرو گی اس کے ساتھ، تو لہٰذا اس کو وہاں پر سکون سے رہنے دو۔ اب جو بھی ہے، ہاں خواب و خیال میں آپ کی اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ گپ شپ مارو، آئے گا کیونکہ آپ کی محبت مخلص ہے۔ بہر وہ مرغے کی ایک ٹانگ نہیں مانی، وہ اپنی بات پڑی رہی۔ اچھا، یہ گھٹنے کا علاج کر رہے تھے ان کا، تو کافی دن ان کا مطلب واسطہ رہا۔ یہ بتاتے خود کہ ایک ویلفیئر سوسائٹی میں کام کرتی تھیں تو اس سلسلے میں بزی رہتی تھیں، چلنا پھرنا ان کا کام تھا۔ اب یہ جناب علی ہوا یہ کہ ان کا ایک وبا پھیلی علاقے میں، اس وبا کی وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ بزی ہو گئے۔ اس درمیان میں ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی، اور جو ملاقات نہیں ہوئی تو یہ جناب کافی عرصے غائب رہیں۔ اچھا، یہ بھی اتفاق کی بات ہے، ملک سے باہر چلی گئیں اس وبا کے سلسلے میں جو وہاں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ریڈ کرسنٹ سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے زیر اثر یہ کام کرتی تھیں، تو وہاں پر تو ان کی مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ بہرحال یہ وہاں پر رہی اور کافی عرصے کے بعد وہ یہاں آئیں۔ جب وہ کافی عرصے کے بعد ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بہت عرصے کے بعد مصروفیات سے جب فارغ ہو کے وہ یہاں آئے تو اس کے بارے میں سنا کہ وہ آئی اور ایسے ایسے باتیں بڑی مطلب کمزور ہو گئی، یہ وہ۔ تو اتفاق کی بات ہے، ان سے جب ملاقات ہوئی، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب کلینک میں تھے، یہ اتفاق کی بات آ گئی اور ان کی طبیعت ناساز تھی، ان کو لے کے آیا گیا تھا، غالباً ان کی والدہ لے کے آئی تھیں اور ان کو دکھایا کہ ڈاکٹر صاحب لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو ان کی والدہ کو انہیں باہر بٹھا دیا، اس کے بعد اس سے گپ شپ کی، بات چیت کی، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس کی حالت دیکھی، وہ بہت زیادہ خستہ تھی، بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی، وہ جناب میری کمزور، لاغر اور پیلی زرد ہو رہی تھی۔ کہ نبی آپ کو کیا ہوا؟ اکیلے میں وہاں چلی گئی تھی نا، تو وہاں پر میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہے نا، میں بالکل دنیا سے کٹ گئی تھی، میں اپنے محبوب سے بھی جدا ہو گئی تھی، اور یہ وہ مطلب بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا میں آ گئی ہوں نا، آہستہ آہستہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اور اتفاق کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی اس ملاقات کے بعد، کافی عرصے کے بعد ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان پہ تو ایک دم بالکل ایک نیا نکھار آ گیا ہے، بڑی خوبصورت ہو گئی ہیں، اور جناب بالکل اپنی عمر سے مزید کم عمر لگ رہی تھی وہ۔ یہ بڑے حیران ہوئے، دبلی پتلی سی، اور جناب بڑی مطلب لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں تو ان کا جسم بے ڈول ہوتا جاتا ہے، اور اس کی عمر کی جو چہرے پہ ظاہر ہوتی تھی عمر، لیکن ان کا چہرہ فریش ہوتا جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ واپس جوانی سے بچپن کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے ان کو دیکھ کے، انہوں نے ایسے ہی پوچھ لیا مذاق میں کہ میڈم کیا بات ہے، آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں ماشاء اللہ، تو مسکرا کے رہ گئی، کوئی بات نہیں کی اس نے۔ وہ بہرحال ملاقات کر کے وہ اس سے چلی گئی۔ جانے کے بعد جناب علی وہ سوچ پہ پڑ گیا کہ یار اس میں اتنی تبدیلی کیوں، کیسے؟ یہ تو ایسی تبدیلی تو اس وقت آتی ہے جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے مطلب جب وہ کسی ایسے بندے کو پاتا ہے جس کو وہ محبوب سمجھتا ہے اپنا، جب وہ پا لیتا ہے اس کو، تو جناب علی وہ اس کی چہرے پہ اور یہ خوشی اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو اس کے چہرے میں نظر آ رہی۔ اب اس کا ذہن چل رہا ہے، اس کے خاندان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا وہ، اس کے کزنز وغیرہ، اس کے جو دوست احباب، یہ وہ، تو وہ ذہن پہ زور ڈال ڈال کے سوچتا رہا کہ جناب کون ہے ایسا ان کے خاندان میں جو اس کی ٹکر کا ہو، جس کو یہ دل دے بیٹھے۔ وہ سوچتا رہا، کہتا نہیں، اس کے خاندان میں بہرحال ایسا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن ان کی والدہ آئیں، تو ان کی والدہ سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی یہ ماشاءاللہ کافی فریش نظر آ رہی ہیں آج کل، اور کم عمر بھی لگ رہی ہیں، تو اس کی بات سمجھ گئی تو مسکرائیں۔ کہ لیں بیٹا میں کیا بتاؤں، یہ آج کل نا صبح صبح سیر کو نکل جاتی ہے، اور یہ دریا کے کنارے کنارے الٹے ہاتھ کی طرف، یعنی ایک سمت اس نے بتائی کہ اس سمت کی طرف جاتی ہے اور کہیں بھی نہیں جاتی۔ تو میں خود پریشان ہوں اس کی اس عادت سے۔ میں اسے کہتی ہوں کہ دیکھو اکیلی مت جاؤ، آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہاں گزار کے آتی ہو، تو جہاں بھی جاتی ہو تو مطلب آپ کسی کے ساتھ چلی جایا کرو، اپنے کسی کزن کے ساتھ چلی جایا کرو، لیکن نہیں مانتی۔ اب اس سے زیادہ ضد بحث کرتی، رونے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ یہ کمزور ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ تو وہ ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، تو اس نے بولا کہ دریا کے کنارے جاتی ہے، اچھا آپ ایسا کریں، آپ اس کو میرے پاس بھیجیے گا،
ان سے بولیے کہ ڈاکٹر صاحب کو کام ہے آپ سے. وہ گئیں اور ان کو پیغام دے دیا. یہ 1-2 دن کے بعد وہ آ گئی اور بڑی خوش. کہنے لگی خیریت تو ہے, بڑے خوش ہو. کہنے کچھ نہیں بس وہی مطلب مجھے اصل میں میری جو منزل ہے وہ مجھے مل رہی ہے. کہنے بھی کیسی منزل مل گئی ہے؟ کہنے اب ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا پڑھتا, آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. میں روزانہ اس سے ملاقات کرنے جاتی ہوں. کہنے کس سے ملاقات کرنے جاتی ہیں؟ کہنے وہی میرے منگیتر. اچھا مگر کیسے؟ کہنے اصل میں میں دریا کنارے ایک دفعہ ایسی جا رہی تھی, جاتے جاتے جناب میں نے دیکھا کہ دریا کنارے جو سڑک ہے اس سے چلتے چلتے آگے بہت آگے جا کے الٹے ہاتھ پر ایک جنگل کی طرف ایک راستہ پگڈنڈی نکل رہی ہے. میں نے ایسی غیر ارادی طور پہ اس پگڈنڈی پہ چلنا شروع کر دیا. پہلے میں پگڈنڈی بھی چلتے چلتے کافی آگے نکل گئی تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک فارم ہاؤس نظر آیا. اس کو فارم ہاؤس دیکھ کے وہ بڑا مطلب عجیب و غریب مطلب اس کو نظر دیکھتی رہی. جیسے جیسے قریب آتا گیا اس کی خوشی سے اس کی مطلب جو ایکسپریشنس تھے وہ چینج ہوتے گئے. وہ بڑی مطلب سرپرائز ہوئی کہ یہ تو بالکل وہی ہے جو مجھے مطلب میرے منگیتر نے مجھے دکھایا تھے خواب. بالکل وہی چیز. اس نے ایک تصور کیا تھا کہ ایک فارم ہاؤس لیں گے شادی کے بعد جناب, اور وہاں پر ہم رہیں گے, اور وہاں پر جو فارم ہاؤس ہوگا بہت بڑے رقبے پر ہوگا, اور جناب بہت گرینری ہوگی, اس کے چاروں طرف گرینری ہوگی, اور جناب اس کے فرنٹ میں ایک ٹیبل لگایا ہوا, گول ٹیبل بہت بڑا, اس میں جناب کرسی لگی ہوں گی وائٹ رنگ کی. اس پر ٹیبل پہ کافی کے برتن ہوں گے, چائے کے برتن ہوں گے. سائڈوں میں ایک باغبانی کا سلسلہ انہوں نے جگہ بنائی ہوگی, جو روزمرہ کی سبزیاں جو ضرورت پڑتی ہیں انسان کو وہ وہاں پر اگائے گا میرا منگیتر. بہت ساری چیزیں. تو وہ مطلب پتہ نہیں کہاں سے وہ سوچ کے بولتی رہی. سنتا رہا بڑا غور سے, ڈاکٹر بڑا سیریس ہو کے سنتا رہا اس کی ہر بات کو. تو کہنے لگے وہ رسی پہ چھوٹے رنگین کپڑے ہوں گے, تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا. شادی کے بعد یقین جب بچے ہوں گے تو اس کے کپڑے شپڑے بھی وہاں لٹکائے گی ہے. تو میں وہاں کپڑے دھو کے ڈالا کروں گی. اور جناب چھت اس کی بڑی مطلب گرین کلر کی وہ چھت ہوگی, اس کے اوپر پوری دیواروں پہ جناب منی پلانٹ چڑھا ہوا ہوگا. کہنے میں جب قریب چلی گئی, جب دیکھو ساری چیزیں میں نے وہاں دیکھی, میں بڑی خوش. تو میں نے دیکھا غور سے کہ ابھی دروازہ کھولے گا, ابھی جناب میرا منگیتر باہر نکلے گا. کافی دیر انتظار کرتی رہی لیکن نہیں نکلا. تھوڑی سی افسردہ ہو گئی یہ بات کہتے ہوئے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو چیزیں جو میں دیکھ رہی تھی وہ آہستہ 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 غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے وہ کپڑے تھے رسی بھی لٹکے ہوئے رنگین چھوٹے چھوٹے کپڑے بچوں کے, وہ غائب ہونا شروع ہو گئے. الگ غرض یہ کہ کرسی ٹیبل یہ وہ جناب ساری چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی, جگ گلاس سب غائب. الگ غرض یہ کہ ہر چیز غائب ہو گئی وہاں سے. تو کہنے لگی کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہنے بس پھر کیا ہوا, میں واپس آ گئی. اب میں روز جاتی ہوں وہاں پر اور روز میں مکان کو دیکھتی ہوں. کہنے آپ جب دیکھتی ہو اور غائب ہو جاتا ہے مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. ایک کام کرو نا, آپ ایک دن مجھے لے چلو ساتھ. کہتی نہیں آپ نہیں چلو گے ساتھ. کہنے کیوں؟ کہنے اس لیے کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ. اب وہ بڑا پریشان کہ مجھے نظر نہیں آئے گا, کیا مطلب؟ کہنے دراصل یہ میرے منگیتر کی میری اپنی خواہش ہے نا, تو ہماری خواہش کے مطابق وہ ہمیں نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آ سکتا وہ. اب اس کی ذہنی صحت پر وہ شک کرنے لگا. اس نے بولا یار یہ میری مریضہ ہے, یہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ مطلب ذہنی مریض تو نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ تو گھٹنے کا علاج کر رہا تھا. تو اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار کاش میں دماغی ڈاکٹر ہوتا جس کے دماغ کا علاج کرتا. یہ بہت اچھی لڑکی ہے, اس جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں دنیا میں. جو بھی اس کے ساتھ ہوگا تو وہ خوش نصیب ہوگا. تو بہرحال اس کی خواہش تھی کہ کاش میں دماغی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا علاج کرتا, لیکن ظاہر مجبوری وہ دماغی ڈاکٹر نہیں تھا. تو بہرحال اس کی پوری بات چیت سننے کے بعد وہ سلام دعا کی, اس نے رخصت کر دیا. جب وہ چلی گئی بہت دیر تک سوچتا رہا اس کے بارے میں. اس کو افسوس ہونے لگا کہ یار یہ تو بیچاری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ آج کہاں تھی اس زمانے میں, اور آج یہ کیا ہو گئی ہے. تو بہرحال وہ بڑا مطلب پریشان تھا اس کے لیے. تو ایک دن کیا ہوا کہ شدید قسم کا طوفان آیا, بہت شدید. اس قدر شدید طوفان کی بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور ہوائیں کہتی ہیں رکنے کا نام نہ لے.
بہت پریشان ہر کوئی بندہ، جب وہ آہستہ آہستہ ٹھہرا، اور یہ رات بھر چلتا رہا سلسلہ، اور جب صبح کچھ نارمل حالات ہوئے تو یہ اس کی جو والدہ تھیں لڑکی کی، یہ جناب علی اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں گئیں، اس کو جگانے کے لیے دیکھا تو وہ بستر پہ نہیں۔ اب اپنے کمرے میں دیکھا اس نے، وہاں بھی نہیں، پورا گھر چھان مارا، کہیں بھی نہیں۔ حیران پریشان کہ یار اس قدر شدید موسم میں کہاں چلی گئی؟ تو اب اس نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، کیونکہ ڈاکٹر سے اس کی اکثر مطلب کی ضرورت پڑتی رہتی تھی اس کو، تو اس کا جو نمبر تھا سب سے ٹاپ پر تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کیا کہ بیٹا ایسے ایسے باتیں، میں بہت پریشان ہوئی ہوں اور یہ غائب ہے صبح سے۔ تو ابھی پہلے میں سوچ بچار میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا، ایک دم مجھے خیال آیا، میں نے فٹافٹ موٹر سائیکل کک ماری اور جناب موٹر سائیکل لے کے دریا کی طرف چل دیا۔ تو مجھے شک تھا کہ یہ صبح صبح وہاں گئی ہوگی جہاں اس کی عام طور پر ملاقات ہوتی ہے اس کے منگیتر سے۔ یہ جناب علی بائک لے کے جب چلے گئے وہاں سے، کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کی بائک خراب ہو گئی، تو وہ بائک کو لعنت ملامت کرتے ہوئے پیدل چل دیے، کیونکہ بارش جس قدر ہوئی تھی، کچی مٹی تھی، کیچڑ بہت زیادہ تھی، یہ پھسلتے گرتے پڑتے، بہرحال جب یہ کافی آگے نکل گئے، انہوں نے دیکھا لیفٹ ہینڈ سے ایک راستہ اندر جا رہا ہے جنگل کی طرف، اور وہ ذہن پہ زور ڈال ڈال کے جو اس نے بتایا تھا راستہ اس کے مطابق چلتے رہے۔ جب کافی آگے نکل گئے جنگل کی طرف تو ان کو دیکھا دور سے کہ ہریالی میں گھرا ہوا ایک مکان نظر آیا، بڑا خوبصورت سا۔ تو ابھی نے جب وہ دیکھا تو یہ سمجھ گئے، جتنے قریب ہوتے گئے اور جناب علی کی یہ بڑے حیران کہ وہ سارے معاملات جو اس نے کہے تھے وہ وہاں پر تھے، ہر وہ چیز جو اس نے ذکر کیا تھا ہر چیز موجود تھی، یعنی بچوں کے کپڑے لٹکے ہوئے اور جناب سائیڈ میں باغبانی کا سامان، پورا کھیت، ایک مطلب ایک بنایا ہوا تھا، روزمرہ کی جو اشیاء چیزیں تھیں، سبزی وغیرہ، ٹماٹر، ہری مرچ، یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ضرورت ہے زندگی ڈیلی ضرورت پڑتی، وہ وہاں پر اس نے اگائی ہوئی تھی۔ بڑا خوبصورت گھر، جس طریقے سے اس نے سجایا تھا بالکل ویسے جیسے اس نے بیان کیا تھا۔ اب وہ بڑے غور سے اس کو دیکھتے کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، ان کو ایک دم ان فان پتہ لگا کہ چیز پھر غائب ہونا شروع ہو گئی، یہ ایک دم سٹ پٹ آ گئے، کہنے یار یہ تو بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے انہوں نے کہا تھا۔ لیکن بنگلہ غائب نہیں ہوا تھا، بنگلہ اپنی جگہ تھا ان کی نظر میں، لیکن ان کی نظر میں بنگلہ بھی غائب ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹل زمین تھی وہاں پر، کیچڑ ہی کیچڑ، اور بالکل مطلب پانی کی وجہ سے جو شاید رات بھر شدید بارش رہی اس وجہ سے بے شمار مطلب پانی اکٹھا ہوا تھا جگہ جگہ، اس کی وجہ کیچڑ ہو رہی تھی۔ بس صرف رہا تو ایک وہاں پر ایک درخت تھا، تناور درخت تھا، بہت لمبا درخت تھا، بہت اونچا، اور بہت زیادہ گھنا نہیں تھا۔ بہرحال وہ درخت جو سا اوپر سے دیکھتے ہوئے جب وہ نیچے آئے، ان کی نگاہ نیچے آئی تو بالکل اس کی روٹ میں یعنی اس کی جڑ میں انہوں نے دیکھا کہ جناب لیٹی ہوئی تھی ٹیک لگا کے اس طریقے سے، اور جناب انہوں نے غور سے دیکھا، اب یہ کافی دیر سے دیکھتے رہے کہ یار یہ ٹیک لگا کے لیٹی ہوئی ہل جل کیوں نہیں رہی ہے، اور چہرے پہ ایک مسکان تھی، مسکراہٹ تھی۔ اب انہوں نے غور سے دیکھتے ان کو آواز دی لیکن یہ اٹھی نہیں، تو ان کو شک سا ہوا، انہوں نے کیا کیا اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، دل پہ ہاتھ رکھا، بہت دیر تک اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کی، نبض، پلس اس کی دیکھی، آنکھیں چیک کی، الغرض یہ کہ ہر طریقے سے اس نے چیک کر لیا، تو مایوس ہو گیا وہ جو چاہتی تھی اس کو مل گیا، لیکن اس طریقے سے نہیں ملا جس طریقے سے وہ چاہتی تھی۔ تو اس کی جو محبت تھی، شدت تھی محبت کی، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، نہ اس کا جو منگیتر تھا وہ کوئی عام بندہ تھا۔ یہ حقیقت میں آج کے دور میں ہیر رانجھا، سسی پنو اور سونی ماہیوال اس ٹائپ کی محبت کرنے والے جو گزرے ہیں ماضی میں، بہت مخلص قسم کے لوگ، یہ ان میں سے جدید قسم کے دور کے مطلب وہ ہیر رانجھا تھے۔ تو وہ بڑے ڈاکٹر مطلب بڑے حیران پریشان، انہوں نے اٹھایا ان کو جناب، اٹھا کے کس طریقے سے وہ کافی دور تک لائے، کس طریقے سے گھر پہنچایا، یہ ان کا دل جانتا تھا، لیکن راستے بھر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جن سے وہ خشک نہیں ہو رہے تھے۔ دبلی پتلی سی تو ہو گئی تھی بیچاری بچے جیسی، وہ گود میں اٹھا کے وہ گھر لے کے گئے، وہاں ان کی تدفین وغیرہ ہوئی، دنیا بھر کی یعنی وہ لوگ جو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، ان کے جان پہچان والے، اور یہ سارے لوگ ان کی میت میں شامل، اور بے شمار چہرے ایسے تھے جن کو وہ جانتے ہی نہیں تھا،
جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے کیا، اس کے کسی عزیز دوست یا کسی رشتہ دار نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا. ایسے ایسے لوگ، اس کو ایسا لگا جیسے ماضی کی جو داستانیں گزری ہیں، کیونکہ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں تھا، سسی پنو کو اور سونی ماہیوال کو، ہیر رانجھا کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ بھی شاید انہی ہستیوں میں سے کچھ ہستیاں تھیں جو اس کے جنازے میں شریک ہوئی تھیں. وہ تو چاہتی یہ تھی میری ملاقات ہو جائے اپنے محبوب سے، اور ہو گئی. تو جناب علی، آج کل کے دور میں اس طرح کی محبت اب سننے کو ملتی ہے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو بہرحال آج کی کہانی مجھے بڑی ٹچی لگی تو میں نے آپ سے شیئر کیا. یقیناً آپ کو بھی یہ کہانی کچھ نہ کچھ پسند آئی ہوگی. آپ شیئر ضرور کیا کریں اس کہانی کو جس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو برائے مہربانی نئے ویور سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تمام ویور سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.